بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی جلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیکی وقتی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ ایک فرج کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور پھر اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نہ پیشاب پخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مسک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ مسواک کے فوائد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کر دو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔